بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ارطغرل غازی یہ نام ایسا ہے شاید ہی کوئی دنیا میں ایسا ہو جو ان کو نہ جانتا ہو۔ یہ اپنے والد سلیمان شاہ کے زمانے میں ایک بہت بہادر جنگجو تھے اور بعد میں پھر اپنے ہی کائی قبیلے کے سردار بنے۔ یہ اپنا ہر کام اللہ کا نام لے کر شروع کرتے تھے اور ہر جنگ اللہ کا نام لے کر ہی لڑتے تھے، اور اللہ ان کو کامیابی عطا فرماتا تھا۔ ان کے جنگجوؤں کے ہزاروں واقعات ہیں جو کہ ارطغرل غازی سیریل میں نہیں دکھائے گئے ہیں۔ ان کے جنگجو انہی کی طرح اللہ والے اور عبادت گزار تھے۔ انہی جنگجوؤں میں ایک 17 سال کا بلال نام کا سپاہی تھا۔ بلال جب سے سپاہی بنا ہر جنگ میں شریک ہوتا تھا۔ اس وقت ارطغرل غازی کے سپاہیوں کا یہ عالم تھا کہ ایک طرف منگولوں سے اور دوسری طرف صلیبیوں سے جنگ کر رہے تھے۔ ایک بار کی بات ہے، بلال کو کچھ دستاویز لے کر بادشاہ کے محل بھیجا جاتا ہے اور ہدایت دی جاتی ہے کہ کچھ بھی ہو جائے یہ کسی کے ہاتھ نہیں لگنا چاہیے۔ بلال اپنے 3 ساتھیوں کو لے کر محل کے لیے نکلتا ہے۔ سفر کے دوران گھوڑوں کو پانی پلانے کے لیے یہ لوگ ایک ندی کے پاس رکتے ہیں۔ یہ گھوڑوں کو پانی پلا ہی رہے ہوتے ہیں، تبھی اچانک ان پر حملہ ہو جاتا ہے اور حملہ صلیبی کرتے ہیں۔ پہلے سے وہ گھات لگائے بیٹھے تھے۔ اچانک سے تیروں سے ہوئے حملے میں بلال کے 3 ساتھی شہید ہو جاتے ہیں اور بلال بہت زیادہ زخمی ہو جاتا ہے، مگر اس کو اپنی جان سے زیادہ ان دستاویزوں کی فکر تھی۔ وہ اپنے دستاویز نکال کر ایک جگہ چھپا دیتا ہے اور اس میں نشانی لگا دیتا ہے۔ اس کے جسم سے خون زیادہ نکلنے کی وجہ سے وہ چل نہیں پاتا، اسی لیے جنگ کرنے کی حالت میں نہیں ہے۔ وہ جا کر قریب میں ایک غار میں چھپ جاتا ہے۔ غار کے اندر پہلے سے ہی ایک بہت خوبصورت لڑکی موجود ہے۔ وہ بلال کو دیکھ کر ڈر جاتی ہے۔ بلال اس سے کہتا ہے، ڈرو نہیں، بتاؤ تم کون ہو، اور اتنا کہہ کر بلال بے ہوش ہو جاتا ہے۔ بلال کو جب ہوش آتا ہے تو وہ لڑکی اس کے سامنے وہیں موجود تھی اور بلال کے ہاتھ اور پاؤں رسی سے بندھے ہوئے تھے جو کہ اسی لڑکی نے باندھے تھے۔ وہ اس سے سوال کرتا ہے کہ تم نے ہم کو باندھا کیوں ہے؟ وہ لڑکی کہتی ہے کہ پہلے تم بتاؤ تم کون ہو۔ بلال اس کو اپنا نام بتاتا ہے اور کہتا ہے، میں ارطغرل غازی کا سپاہی ہوں۔ یہ سن کر لڑکی فوراً تلوار اٹھا لیتی ہے اور کہتی ہے، یعنی تم میرے دشمن ہو۔ بلال کہتا ہے، تم بتاؤ تم کون ہو؟ وہ اپنے کو صلیبی بتاتی ہے اور تلوار اٹھا کر جیسے ہی بلال کو مارنے چلتی ہے، بلال کلمہ پڑھنے لگتا ہے۔ وہ کہتی ہے، تم یہ کیا پڑھ رہے ہو؟ لوگ تو مرنے کے ڈر سے منتیں کرنے لگتے ہیں، اپنے کو معاف کرانے کی ہر کوشش کرتے ہیں، مگر تم تو آنکھیں بند کر کے بیٹھ گئے۔ بلال کہتا ہے، شہادت ہماری زندگی ہے، ہم مسلمان ہیں اور ہمارے لیے شہادت سے بہتر کچھ نہیں۔ ہم بہت نصیب والے ہیں اگر ہم کو شہادت نصیب ہو جائے۔ وہ کہتی ہے، جب تم اتنے ہی اللہ والے ہو اور اتنے بہادر ہو تو پھر ہم لوگوں سے دشمنی کیوں رکھتے ہو؟ ہم نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ بلال اس کی بات کا جواب دیتا ہے کہ ہماری کسی سے کوئی دشمنی نہیں، ہم صرف اسلام کے دشمنوں کے دشمن ہیں، اور ہم لوگ جنگ کے دوران کبھی بچوں اور عورتوں پر حملہ نہیں کرتے۔ وہ کہتی ہے کہ اگر تم زخمی نہ ہوتے تو کیا تم میری عزت پر حملہ نہیں کرتے؟ بلال جواب دیتا ہے، کبھی نہیں۔ اگر میں ایسا کرتا تو بروز قیامت اپنے اللہ کو اور اپنے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے اپنا منہ دکھاتا اور دوزخ کی آگ ہماری منتظر ہوتی۔ بلال کے ہاتھ پیر بندھے ہونے کی وجہ سے
اشارے سے نماز ادا کرنا شروع کر دیتا ہے۔ یہودی لڑکی دیکھ کر بڑی حیران ہوتی ہے، یہ کیا کر رہا ہے؟ وہ بلال سے پوچھتی ہے، مگر نماز کے دوران بلال اس کی بات کا کوئی جواب نہیں دیتا۔ نماز ختم ہونے کے بعد لڑکی کو بتاتا ہے کہ میں اللہ کی عبادت کر رہا تھا، یعنی نماز ادا کر رہا تھا۔ وہ کہتی ہے اس حال میں بھی؟ وہ بتاتا ہے کہ نماز ہر حال میں فرض ہے اور کسی بھی حال معاف نہیں۔ پھر اس کے دل میں کچھ رحم آتا ہے، وہ لڑکی چھری اٹھاتی ہے اور بلال کی طرف بڑھتی ہے، کہتی ہے لاؤ میں تمہارے ہاتھ کھول دوں، مگر بلال اس کو روک دیتا ہے، کہتا ہے نہیں، جب میں بے ہوش تھا تو تم نے مجھ کو ہاتھ لگا لیا، کوئی بات نہیں، مگر اب میں ہوش میں ہوں، تم مجھے ہاتھ نہیں لگا سکتی، تم چھری میرے پاس رکھ دو، میں خود ہاتھ کھول لوں گا۔ ہمارے مذہب میں نامحرم کو ہاتھ لگانے کی ممانعت ہے۔ ہائے قربان جاؤں بلال تجھ پر۔ اسی بات پر اس لڑکی کے دل میں اللہ کی محبت پیدا ہونے لگتی ہے۔ وہ کہتی ہے اس کا مطلب مذہب اسلام کے بارے میں جو باتیں میں نے سنی تھیں سب غلط ہیں، اور وہ سب بہتان لگائے جاتے ہیں۔ اور غار کے باہر جا کر کچھ پتیاں لے کر آتی ہے اور پیس کر بلال کو دیتی ہے۔ بلال اپنے ہاتھ سے اپنے زخموں پر لگاتا ہے۔ اسی طرح 20 سے 25 دن گزرنے کے بعد بلال ٹھیک ہو جاتا ہے، زخم بھرنے لگتے ہیں۔ پھر لڑکی بلال سے کہتی ہے کہ مجھے مسلمان ہونا ہے، اس کے لیے مجھے کیا کرنا ہوگا؟ بلال کہتا ہے کچھ خاص نہیں، ایک بار کلمہ پڑھ لینا اور دل میں عہد کر لینا کہ اللہ ایک ہے، ہم کو صرف اس کی ہی عبادت کرنا ہے، اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے آخری نبی ہیں، بس انہی کے بتائے ہوئے راستوں پر زندگی بسر کرنا۔ پھر وہ لڑکی کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاتی ہے اور بلال کے ساتھ وہ دستاویز لے کر قبیلے آ جاتی ہے۔ دوستو، ایسے ہی اللہ والوں کے واقعوں کی ایک فہرست موجود ہے ہمارے پاس۔ اگر آپ نے ہم کو سپورٹ کیا تو انشاءاللہ ایک ایک کر کے ہر واقعہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا رہوں گا۔ جب آپ واقعہ سنا کریں تو لائک ضرور کر دیا کریں، اس سے ہماری حوصلہ افزائی ہوگی، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں تاکہ ہمارے ہر آنے والے اللہ والوں کے واقعے آپ تک آسانی سے پہنچ سکیں۔ ہمیں اور آپ کو اللہ کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اللہ حافظ۔